جو امام حنیفہ کی طرف لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، اکثر بعض اہل حدیث اسکالرس کو دیکھا ہے بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے کہ 2.5 سال ماں بچے کو دودھ پلائے گی، جبکہ قرآن میں تو آتا ہے اور حدیث میں تو آتا ہے 2 سال۔ تو میں اس قرآن کی آیت اور اس حدیث کا بھی جواب دیتا ہوں۔ حملہ وفصالہ، یعنی ماں کا بچے کو پیٹ میں اٹھانا یہ حمل ہے، یہ اور فصال دودھ چھڑانا یہ ٹوٹل 30 مہینے ہے۔ تو حمل کی مدت 6 مہینے لی جائے اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال لی جائے تو یہ 2.5 سال ہی بنتے ہیں، 30 مہینے ہی بنتے ہیں۔ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی باپ کا سمجھا جاتا ہے شریعت میں۔ اگر 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو پھر اس کو ولد الزنا سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ مکمل بچہ یعنی بننے کے بعد پیدا ہو اور 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے وہ۔ تو 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت ہے۔ باقی احناف نے یہ کیا اس مسئلے میں، کیونکہ جمہور کی رائے بہرحال یہی ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، تو احناف نے احتیاط کی بیس پہ اس میں فتویٰ جمہور ہی کے قول پہ دیا ہے۔ تو فقہ حنفی میں فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ عوام کو یہی بتایا جاتا ہے احتیاط والے قول پر عمل کرنے کے لیے۔ 9 مہینے ماں بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور پھر ہم دودھ چھڑانے کی مدت اگر 2 سال لیتے ہیں، جو جمہور کے نظر میں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو 2 سال دودھ پلانا اور 9 مہینے پیٹ میں اٹھانا، تو 2 سال دودھ کے بنتے ہیں 24 مہینے، اور 9 مہینے حمل کے بنتے ہیں یعنی 24 میں اگر آپ 9 شامل کریں تو 33 مہینے بن جاتے ہیں یہ۔ تو جبکہ قرآن کہہ رہا ہے حمل اور دودھ چھڑانے کی ٹوٹل مدت یہ ملا کے بنتی ہے 2.5 سال۔ تو اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ 2.5 سال نہیں بنتی، یعنی 30 مہینے نہیں بنتی، بلکہ یہ 33 مہینے بنتی ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ تو جن لوگوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے وہ جمہور ہیں، اور ان کی نظر میں پھر اس آیت میں تاویل یہ ہوگی کہ بھئی یہاں قرآن مجید نے حمل کی مدت 9 مہینے سامنے رکھ کے بیان نہیں کی، بلکہ 6 مہینے، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی باپ کا سمجھا جاتا ہے شریعت میں۔ اگر 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو پھر اس کو ولد الزنا سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ مکمل بچہ یعنی بننے کے بعد پیدا ہو اور 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے وہ۔ تو 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت ہے، تو اور دودھ پلانے کی مدت جمہور کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں قرآن نے حمل کی کم سے کم مدت کو لیا ہے اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کو لیا۔ تو حملہ وفصالہ، یعنی ماں کا بچے کو پیٹ میں اٹھانا یہ حمل ہے، یہ اور فصال دودھ چھڑانا یہ ٹوٹل 30 مہینے ہے۔ تو حمل کی مدت 6 مہینے لی جائے اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال لی جائے تو یہ 2.5 سال ہی بنتے ہیں، اور یہ یعنی 30 مہینے ہی بنتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن جب پریگننسی کی مدت لے رہا ہے تو کم سے کم مدت لے رہا ہے، وہ مدت کیوں نہیں لے رہا جو نارمل ہوتی ہے عورتوں میں، جو 9 مہینے جسے ہم کہتے ہیں؟ اور جب دودھ چھڑانے کی مدت لے رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ مدت لے رہا ہے، اس میں کم سے کم مدت کیوں نہیں لے رہا بھائی؟ بعض عورتیں 6 مہینے میں بھی دودھ چھڑا دیتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، یعنی جن فقہا نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا، جو جمہور فقہا ہیں امام حنیفہ کے علاوہ جو جمہور فقہا ہیں، انہوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ بھئی 6 مہینے کی مدت اور 2 سال کی مدت وہ ہے جو ضبط ہو سکتی ہے۔ ضبط کا مطلب یہ کہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر تقریباً اتفاق ہے امت کا کہ حمل کم سے کم 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے وہ مدت لے لی حمل کی جو کم سے کم جس پر اتفاق ہے، یعنی جو اس سے کم حمل کی مدت ہو نہیں سکتی، اور دودھ چھڑانے کی وہ مدت لے لی جس میں نارملی سب عورتیں دودھ چھڑا ہی دیتی ہیں 2 سال، کیونکہ اس سے کم میں کوئی مدت ضبط نہیں کی جا سکتی، کوئی مدت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کہتے ہیں بھئی 6 مہینے میں چھڑا دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ عورتیں 3 مہینے میں چھڑا دیتی ہوں، کچھ 9 مہینے میں چھڑاتی ہوں، کچھ 2 سال 1 سال میں چھڑاتی ہوں، کچھ 1.5 سال میں چھڑاتی ہوں۔ تو 2 سال وہ مدت ہے جس میں یقین ہے کہ آپ عورتیں اکثر چھڑا ہی دیتی ہیں 2 سال میں دودھ، اور 6 مہینے وہ مدت ہے جس میں یقین ہے کہ اس سے کم میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو میں یعنی علمی اصطلاح میں یوں کہا جائے گا کہ یہ وہ مدت ہے
حمل کی 6 مہینے وہ مدت ہے جو منضبط ہو سکتی ہے، اور 2 سال وہ مدت ہے جو منضبط ہو سکتی ہے. یعنی یہ وہ مدت ہے جو منضبط ہے، اس کے علاوہ مدت اور جو ٹائم ہے وہ منضبط نہیں ہے. تو اس لیے قرآن نے یہ 2 مدتیں بیان کی ہیں. یہ ایک قول ہے جس کی وجہ سے علماء اس کی طرف گئے ہیں، جمہور علماء، کہ مائیں بچوں کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی، کیونکہ اگر ہم 2 سال سے زیادہ دودھ پلانے کو جائز قرار دیں تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ کیا گیا ہے کہ بھائی حملہ و فصالہ کا مطلب تو یہی ہے کہ حمل سے مراد پریگنینسی، فصال سے مراد دودھ چھڑانا. لیکن حمل میں پریگنینسی کی وہی مدت لی گئی ہے جو 9 مہینے ہے، لیکن دودھ چھڑانے کی وہ مدت نہیں لی گئی ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کی ہے 2 سال، بلکہ وہ مدت لی گئی ہے جس میں اکثر عورتیں دودھ چھڑا دیتی ہیں، اور وہ ہے 1.25 سال. کیونکہ 1.25 سال کے بعد عورتیں اکثر دودھ چھڑا دیتی ہیں. عرب میں یہ رواج تھا، اور پھر یعنی دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیتی ہیں، اور پھر 2 سال ان کو چاہیے ہوتے ہیں دودھ چھڑانے کی عادت ڈالنے کے لیے. تو تھوڑا تھوڑا پلاتی ہیں، لیکن 1.25 سال میں وہ ارادہ کر لیتی ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ 9 مہینے حمل کی مدت ہو گئی، اور پھر 21 مہینے، 24 مہینے کا سال 2 سال ہوتے ہیں نا، تو 21 مہینے یعنی 1.25 سال، 1.25 سال دودھ پلانے کی مدت مراد لی گئی ہے، جو عام طور پر عورتیں عرب میں چھڑوا دیا کرتی ہیں. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1.25 سال میں خواتین دودھ چھڑانے کی فکر میں لگ جاتی ہیں کہ بچے کو اب دودھ چھڑاؤ. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو روٹی پہ لے کر آؤ، اور ڈاکٹر تو 6 مہینے کے بعد ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کو روٹی کھلاؤ، ٹھوس غذائیں کھلاؤ، اور کھلاتے بھی ہیں لوگ، لیکن پراپر دودھ بھی پلایا جاتا ہے اس کو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں 21 مہینے دودھ چھڑانے کی مدت مراد ہے، اور 9 مہینے حمل کی مدت مراد ہے. تو یہ بھی ایک دوسرا قول ہے. پھر اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اللہ کہتے ہیں پریگننسی کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینے ہے. تو دودھ چھڑانے کی مدت یہاں قرآن میں 21 مہینے لی گئی ہے، یعنی 1.25 سال. اور یہ اس لیے لی گئی ہے کہ عام طور پر 21 مہینے میں دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، یعنی مائیں ایسا کرتی ہیں 21 مہینے میں دودھ چھڑا دیتی ہیں، اور 9 مہینے جو نارملی حمل کی مدت ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آیت کی تفسیر جمہور سے بالکل مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ حملہ و فصالہ میں حمل سے مراد گود میں اٹھانا ہے، پریگننسی نہیں ہے. وفصالہ سے مراد گود سے چھڑانا ہے، یعنی حمل سے پریگننسی مراد نہیں ہے. فصال سے مراد تو یہی ہے کہ دودھ چھڑانا، یعنی گود سے چھڑانے کا مطلب دودھ چھڑانے سے کنایا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، حملتہ امہ کرہن، اس بچے کی ماں نے پیٹ میں اٹھایا تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، یہ پوری ایک ترتیب چل رہی ہے، اور جنا اس کو تکلیف کے ساتھ. اب جب جن دیا تو آگے تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ حملہ و فصالہ، اس کے بعد پھر اس کو گود میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو جدا کرتی ہے 2.5 سال میں، یعنی 30 مہینوں میں. یہ الگ اللہ بیان کر رہے ہیں ماں کی تکلیف، کہ بھئی حمل جو تھا پیٹ میں وہ ایک الگ تکلیف ماں نے اٹھائی، جننے کی الگ تکلیف ماں نے اٹھائی، اور پھر اس کے بعد ابھی اس کی تکلیفوں کا سیٹ اپ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ حملہ و فصالہ، دوبارہ اس کو اٹھانا اور پھر اس کو اپنے سے جدا کرنا، یعنی دودھ چھڑانا، گود سے اتارنا اس کو، یہ 2.5 سال اس میں الگ سے لگتے ہیں. یعنی 30 مہینے ایک الگ ٹینشن ہے جس میں ہر وقت اس کو گود میں اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، بچے کو ہر وقت اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو یہ امام حنیفہ کے نزدیک اس کی تفصیل ہے. یہی وجہ ہے، اسی کی وجہ سے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک بھی ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. یہ جو امام حنیفہ کی طرف لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، اکثر بعض اہل حدیث اسکالرز کو دیکھا ہے بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے کہ 2.5 سال ماں بچے کو دودھ پلائے گی، جبکہ قرآن میں تو آتا ہے اور حدیث میں تو آتا ہے 2 سال. تو میں اس قرآن کی آیت اور اس حدیث کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن امام حنیفہ کا استدلال یہ ہے، یہ ایسی تفسیر ہے کہ اس پر پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا. ورنہ جو پچھلی 2 تفسیریں ہیں ان پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن 6 مہینے حمل کی مدت کیوں لے رہا ہے بھائی، اور حمل تو اکثر 9 مہینے کا ہوتا ہے. یعنی پہلی تفسیر پہ یہ اشکال ہوگا کہ یہ 6 مہینے حمل کی مدت اور 2 سال دودھ چھڑانے کی مدت، تو اس کی اگرچہ ہم لاجک تو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ یعنی وہ ایک تھوڑی عقل سے بعید تعویل ہے. وہ دوسرے قول پر بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اگر یا تو 2 سال میں دودھ چھڑائے گی یا پہلے،
تو یہ 2.25 سال کی مدت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ بھی تعویل درست ہے لیکن عقل سے تھوڑی بعید ہے۔ یہ تیسرا جو قول ہے امام حنیفہ کا اس آیت میں، یہ اس کے ہماری رائے میں یہ بہت ہی جاندار تفسیر ہے اس کی، کہ بھئی 2.5 سال جو ہے قرآن یہاں اس اجازت دے رہا ہے کہ ماں 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے، تو اسی وجہ سے امام حنیفہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ 2.5 سال تک دودھ پلانا جائز ہے۔ لیکن پھر امام حنیفہ کے مذہب پہ، رائے پہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے والوالدات، آیت نمبر 233 میں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت مکمل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہاں تو 2 سال کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 2 سال جو ماں بچے کو دودھ پلائے گی، یہ وہ 2 سال ہیں جس میں ماں پر لازم ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اور باپ پر اجرت لازم ہے۔ یعنی یہ اجرت والی مدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی، تو جیسے طلاق کے بعد جو ہے نا، اگر ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے تو شرعاً باپ پر ماں کی اجرت لازم ہوتی ہے۔ تو یہ رضاعت اجرت والی رضاعت، اور حدیث میں بھی آتا ہے لا رضاع بعد حولین، یعنی 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، مطلب حق نہیں ہے بچے کا، اور لہذا ماں بھی اجرت کی اب مستحق نہیں ہے۔ اگر وہ پلائے گی تو وہ غریبی ہے، یعنی وہ کوئی اضافی چیز ہے، اس میں بچے کا استحقاق نہیں ہے۔ اور اس کا اشارہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، یہ صرف تعویل برائے تعویل نہیں ہے، بعض اسلاف سے بھی یہ بات ثابت ہے، یعنی یہ فتویٰ صرف امام حنیفہ کا اکیلے کا نہیں ہے، اور بھی بعض اسلاف اس طرف گئے ہیں، لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ وجہ وہ اشارہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو مکمل دودھ پلانا چاہتی ہیں۔ آگے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پس اگر یہ دونوں فصال چاہتے ہیں، یعنی ماں باپ دونوں چاہتے ہیں کہ دودھ چھڑوا دیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فا میں اصل یہ کہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، ایک کام پہلے ہوا ہو اس کے بعد اگلے کام کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے ہم جب کہتے ہیں جاءنی زید فا عمر، میرے پاس زید آیا، فا عمر کا مطلب پھر اس کے بعد عمر آیا۔ اور جب میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، تو اس کا مطلب زید اور عمر آئے، اب کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو فا آتی ہے یہ بتانے کے لیے، اصل یعنی وضع فا کی اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ پہلا کام پہلے ہوگا اور فا کے بعد والا کام بعد میں ہوا ہے۔ تو اب قرآن کے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے الفاظ آپ دیکھیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں ماں باپ دودھ چھڑانے کا، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بھائی اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام تھا تو پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا؟ تو یہ ارادہ تو ان کو ارادہ کرنا تو جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے، بھائی اب تو دودھ چھڑانا واجب ہو گیا ہے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو جو 2 سال تک دودھ پلائیں، قرآن میں صرف اس کا تذکرہ ہے۔ 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے یا حرام نہیں ہے اس کا اس آیت میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اشارہ مل رہا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ چھڑانے کا وہ ارادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن سے دلیل ہو گئی اور اس آیت سے دلیل ہو گئی، اور ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ 2 سال تک تو دودھ پلانے کا ہمیں جواز مل رہا ہے۔ 2 سال تک تو ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلا سکتی ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ 2 سال کے بعد کوئی مدت تو چاہیے نا دودھ چھڑوانے کے لیے، 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ 2 سال تک ماں دودھ پلاتی رہے اچانک چھوڑ دے؟ اچانک چھڑوانا ممکن نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی پیدا نہیں کی ہے۔ تو یہ 6 مہینے دودھ چھڑوائی کی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، یعنی اس کو موقع دیا جائے گا کہ اب دودھ چھڑانے کی طرف لے کر جاؤ۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ 2 سال تک پلانا جائز ہے، 2 سال کے بعد ایک قطرہ بھی پلانا حرام ہے، تو ہمیں 1.5 سال کے بعد ہی چھڑوانا پڑے گا پھر اس کو۔ تو جبکہ قرآن اجازت دے رہے 2 سال تک تو آپ بھرپور طریقے سے پلا سکتے ہیں، تو 2 سال تک بھرپور طریقے سے پلانے کے بعد ایک دم چھڑوانا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ 6 مہینے کی مدت ماں کو دی جائے گی دودھ چھڑوانے کے لیے، کہ بھائی چھڑوانے کا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے، تو یہ وہ مدت ہے 6 مہینے کی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ تو اس طرح سے تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، میرا مقصد ابھی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کے درست ہونے کے دلائل پیش کرنا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد مخالفین کا جو طنز ہے، آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، علم رسوخ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، جس طرح سے وہ اپنی اسپیچز میں
جو مجتہدین کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی قرآن آتا ہے باقیوں کو تو آتا ہی نہیں تھا، ان پر رد کرنا مقصد ہے کہ ہر مجتہد کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے اور وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ دلیل ہوتی ہے، اس کی بیس پہ وہ فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایک طرح کے دلائل دیکھے ہوتے ہیں یا ان کی مینٹل لیول ہی نہیں ہوتا، ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے اور معاذ اللہ ان کو تو قرآن پتہ نہیں تھا، ہمیں قرآن پتہ ہے۔ باقی احناف نے یہ کیا اس مسئلے میں، کیونکہ جمہور کی رائے بہرحال یہی ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، تو احناف نے احتیاط کی بیس پہ اس میں فتویٰ جمہور ہی کے قول پہ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول اگرچہ دلیل کے لحاظ سے کمزور نہیں ہے، وہ بھی بہت مضبوط قول ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بالکل واضح طور پر یہی ثابت ہوتا ہے، جو میں نے بھی آپ کو 3 تفسیریں کی نا، اس میں تیسری تفسیر بالکل سادہ اور بے غبار ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی 2.5 سال تک دودھ کی مدت ہے، تو اگرچہ دلیل کے لحاظ سے وہ قول کمزور نہیں ہے، اس کے باوجود حنفی علماء نے احتیاط کی بیس پہ جمہور ہی کے قول پہ فتویٰ دیا کہ بھئی کیا ضرورت ہے 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی، 2 سال کی مدت بھی بہت ہوتی ہے، تو آپ 1.5 سال تک بھرپور طریقے سے پلائیں، اس کے بعد چھڑوانے کی کوشش کریں۔ تو فقہ حنفی میں فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، عوام کو یہی بتایا جاتا ہے احتیاط والے قول پر عمل کرنے کے لیے۔